کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کو بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ شروع کرتے ہیں مگر درمیان میں آ کر وہی جذبہ مدھم پڑ جاتا ہے اور وہ کام کبھی مکمل ہی نہیں ہو پاتا؟ اگر یہ عادت آپ میں ہے تو چاہے آپ کتنے ہی باصلاحیت اور ذہین کیوں نہ ہوں، آپ زندگی میں وہ بڑا مقام حاصل نہیں کر پائیں گے جس کے آپ حقدار ہیں۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، آصف کی کہانی۔ آصف ایک غیر معمولی فوٹوگرافر تھا۔ اس کے ہاتھوں میں جادو تھا۔ وہ روشنی، رنگ اور لمحوں کو اس طرح قید کرتا تھا جیسے وقت کو روک لیا ہو۔ اس نے کئی مقابلے جیتے، مارکیٹ میں اس کا ایک نام بن چکا تھا، لوگ اس کے ٹیلنٹ کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایک خامی تھی، وہ کام شروع تو کرتا تھا مگر مکمل نہیں کر پاتا تھا۔ ہر بار وہ نئی انرجی، نئے آئیڈیاز اور بڑے منصوبوں کے ساتھ آغاز کرتا، لیکن جیسے ہی اس کا کام درمیان میں پہنچتا، اس کا ذہن کسی اور کام، کسی نئے آئیڈیا یا کسی نئے کام کی طرف بھٹک جاتا اور پرانا کام ادھورا رہ جاتا۔ ایک دن آصف کو ایک بین الاقوامی کلائنٹ سے ایک بڑا پروجیکٹ ملا۔ اسے 1 مہینے میں لینڈسکیپ، لوگوں اور ثقافت کی فوٹوگرافی مکمل کرنی تھی۔ یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں تھا، یہ اس کا کیریئر کا موڑ تھا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو بین الاقوامی مارکیٹ میں اس کی پہچان بن جاتی۔ آصف نے پورے جذبے کے ساتھ کام شروع کیا، پلاننگ بہترین کی، ابتدائی تصاویر کلائنٹ کو بھیجیں اور کلائنٹ بہت خوش ہوا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ پھر آیا درمیانی مرحلہ، جہاں زیادہ تر خواب دم توڑ دیتے ہیں۔ آصف کا دل اکتا گیا۔ ایک نیا آئیڈیا اس کے ذہن میں آیا اور وہ اس پر لگ گیا۔ ادھر ڈیڈ لائن آ گئی اور آصف پروجیکٹ مکمل نہ کر سکا۔ کلائنٹ نے اسے ایک بار نہیں کئی بار یاد دہانی کروائی، ای میلز آئیں، کالز آئیں، ہر بار ایک ہی سوال تھا، پروجیکٹ کہاں تک پہنچا؟ آصف ہر بار خود کو تسلی دیتا رہا کہ وہ کل مکمل کر لے گا، مگر وہ کل کبھی نہیں آیا۔ وہ چاہتا تو تھا کہ کام مکمل کرے، مگر اس کی عادت اس پر حاوی تھی۔ آخر کار جب مزید انتظار ممکن نہ رہا، کلائنٹ نے فوراً کانٹریکٹ ختم کر دیا۔ آصف نے سب کچھ کھو دیا، پیسہ، موقع اور سب سے بڑھ کر اپنی عزت نفس۔ کانٹریکٹ ختم ہونے سے آصف کافی پریشان ہوا۔ وہ اپنے اسٹوڈیو میں اکیلا بیٹھتا، اندھیرے میں خاموشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا، وہی ہاتھ جو خوبصورت شروعات تو کر سکتے تھے مگر خوبصورت انجام نہیں۔ وہ خود سے ناراض اور مایوس تھا۔ ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ وہ ہر بار اپنے اندر کے خلا اور ادھورے پروجیکٹس کے بوجھ سے دب رہا تھا۔ اسی دوران اسے یاد آیا کہ اس کے یونیورسٹی کے ٹیچر نہ صرف علم میں ماہر تھے بلکہ زندگی کے تجربے میں بھی بے حد عقل مند، وہ شخص جو ہمیشہ صبر، حکمت اور درست رہنمائی سے شاگردوں کو راستہ دکھاتا رہا تھا۔ آصف نے سوچا کہ شاید ٹیچر کی نصیحت اور تجربہ اسے اپنی عادت بدلنے اور اپنا کام مکمل کرنے کا طریقہ سکھا سکتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ایک دن ہمت کر کے وہ اپنے ٹیچر کے پاس گیا۔ ٹیچر نے اس کی بات غور سے سنی اور بغیر کچھ کہے اسے اپنی ورکشاپ میں لے گیا۔ وہ ووڈ کے ایک ٹکڑے پہ کام کر رہا تھا۔ ٹیچر نے پوچھا، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس لکڑی کے اندر ایک خوبصورت پیالہ چھپا ہوا ہے، کیا تم اسے ابھی دیکھ سکتے ہو؟ آصف نے کہا، نہیں ٹیچر، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ٹیچر مسکرائے اور لکڑی کو تراشنا شروع کیا، باریک باریک تہیں ہٹاتے ہوئے بولے، یہ پیالہ ابھی نظر نہیں آ رہا مگر یہ یہاں موجود ہے اور میرا کام ہے اسے ظاہر کرنا، چاہے جتنا وقت لگے۔ اگر میں ابھی رک جاؤں تو یہ صرف ایک خراب لکڑی کا ٹکڑا ہوگا، لیکن اگر میں مسلسل کام کرتا رہوں تو یہی لکڑی ایک خوبصورت پیالہ بن جائے گی۔ کچھ دیر بعد واقعی وہ لکڑی ایک پیالے کی شکل اختیار کرنے لگی۔ آصف حیران تھا۔ ٹیچر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہر کام کے 3 حصے ہوتے ہیں، شروع جو پرجوش ہوتا ہے، اختتام جو خوشی اور کامیابی دیتا ہے، اور درمیان جو سب سے مشکل ہوتا ہے۔ درمیان میں انسان اکتا جاتا ہے، خود پر شک کرتا ہے، ذہن بھٹک جاتا ہے اور اکثر لوگ یہی ہار مان لیتے ہیں۔ یاد رکھو آصف، کام مکمل کرنا جذبے سے نہیں ہوتا، کیونکہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ کام مکمل ہوتا ہے مستقل مزاجی سے، چاہے دل کرے یا نہ کرے۔ یہ الفاظ آصف کے دل میں اتر گئے۔ ٹیچر نے کہا، اگلے 30 دن صرف ایک کام کرو، ایک ہی پروجیکٹ چنو اور روز صرف 1 گھنٹہ اس پر کام کرو، چاہے دل کرے، چاہے بوریت ہو، چاہے کوئی نیا آئیڈیا آئے، بس اسے مکمل کرو۔ آصف واپس آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ بدلے گا۔ پہلا دن آسان تھا پر اصل جنگ اگلے دنوں میں تھی۔
ہر دن اسے اپنے ذہن سے لڑنا پڑتا، ہر دن نیا آئیڈیا اسے بہکاتا، مگر وہ خود سے کہتا میرا عزم میری خواہش سے زیادہ مضبوط ہے۔ بارش ہو یا دھوپ، تھکاوٹ ہو یا توانائی، دل چاہے یا نہ چاہے، وہ روزانہ 1 گھنٹہ کام کرتا رہا۔ ایک دن وہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا۔ اس دن آصف رویا، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے، فتح کے آنسو تھے۔ اس نے پہلی بار کسی کام کو ختم کرنے کی طاقت کو محسوس کیا۔ وہ آزادی محسوس کر رہا تھا، ادھورے پن کے بوجھ سے آزاد۔ اس کے بعد اس نے دوسرا پروجیکٹ مکمل کیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور آہستہ آہستہ ایک ایسا انسان جو کچھ مکمل نہیں کر پاتا تھا اب ہر کام مکمل کرنے لگا۔ اس کی پہچان واپس آئی، کلائنٹس دوبارہ آنے لگے، اور آصف ایک کامیاب فوٹوگرافر بن گیا۔ دوستو، آصف کی کہانی ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم سب کے پاس ادھورے خواب ہیں، ادھورے کام ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ کام مکمل کرنا کوئی پیدائشی صلاحیت نہیں، یہ ایک ہنر ہے، اور ہر ہنر کی طرح یہ بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ بس یہ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ پہلی بات، درمیانی مرحلہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ وقت اکثر بوریت، الجھن اور شک سے بھرا ہوتا ہے، مگر یہ مشکلیں ہار ماننے کی وجہ نہیں ہیں، یہ صرف کام یا پروسیس کا حصہ ہیں۔ دوسری بات، کام پورا کرنا چاہے پرفیکٹ نہ ہو، ادھورے کام سے بہتر ہے۔ ایک مکمل کام ہزاروں ادھورے آئیڈیاز سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تیسری بات، روزانہ تھوڑا سا بھی کام کریں، چاہے صرف 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو۔ مستقل مزاجی جذبے سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے قدم آخرکار بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں، کیونکہ مستقل مزاجی جذبے سے ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ آخر میں آج ہی اپنے ارد گرد دیکھیں، کوئی ایک ادھورا کام تلاش کریں، کوئی پرانا پروجیکٹ یا آدھی پڑھی ہوئی کتاب، اور آج سے فیصلہ کریں کہ آپ اسے مکمل کریں گے، کیونکہ دنیا خواب دیکھنے والوں کو نہیں بلکہ خواب پورا کرنے والوں کو یاد رکھتی ہے۔